نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ وہ آگ سرخ ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک جلایا، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جگایا، اس کو جلایا، یہاں تک کہ وہ آگ سیاہ ہو گئی، اور فرمایا کہ اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی سختی کو بیان فرمایا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کا آج پہلا دن ہے۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارے کا رکھا ہے کہ تم اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا نہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نہ بھیجتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا نہ چاہتے تو ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل نہ کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانا نہ چاہتے تو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھتے، یہ قانون بنا دیتے کہ بس جس سے گناہ ہو گیا وہ کنفرم جہنمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تک توبہ کا دروازہ کھول کر کتابوں کو نازل فرما کر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرما کر تو یہ بات ظاہر فرمائی اپنے بندوں پر کہ اے میرے بندوں، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تم سیدھا راستہ اختیار کرو، گناہوں سے، گمراہی والی زندگی سے بچو اور ہدایت والا راستہ اختیار کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے اپنے بندے کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر جہنم کی سختیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس راستے پہ جو جاتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، لہذا اس راستے سے تم بچنا۔ اور والدین محبت اور شفقت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس چیز سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس چیز سے بچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر جہنم کا تذکرہ فرمایا تو وہ محبت اور شفقت کی بنیاد پر فرمایا۔ ایک ایک جہنم کے ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ٹپکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی بنیاد پر جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے بندو دیکھ لو یہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، لہذا تم اس آگ سے بچ جاؤ۔ کہیں پر جہنم کی آگ کی سختی کو بیان فرمایا تو فرمایا کہ نار جہنم اشد حرا، فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ تپش کے اعتبار سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اور کہیں پر ارشاد فرمایا کہ اس آگ کو تم ہلکا نہ سمجھنا کہ یہ آگ بجھ جائے گی، یہ ہلکی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، فرمایا کہ جب یہ آگ بجھنے کو آئے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔
اب کون بھڑکائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکائیں گے۔ تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں تو اس کام کے اندر کمال ہوگا۔ ایک انسان آگ جلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کافروں نے آگ جلائی، اور اتنی سخت آگ جلائی کہ ہوا کے اندر اگر پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل کر آگ کے اندر راکھ ہو جاتا۔ تو یہ تو انسان کی جلائی ہوئی آگ، تو جس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکائیں گے تو وہ آگ کتنی سخت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی بنیاد پر اپنے بندوں کو بتلا دیا کہ اے میرے پیارے بندو، وہ آگ بڑی سخت ہے، جب کبھی بجھنے کو آئے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے، لہٰذا تم اس آگ سے بچ کر زندگی گزارنا، یعنی ایسے اعمال نہ کرنا کہ جو اعمال آگ میں جانے کے سبب بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ، جہنم کے بستر کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، کہ وہ بہت برا بستر ہے، بہت برا بچھونا ہے۔ اور جہنم کے پانی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تم پانی پیو گے تو فقطع امعاءہم، فرمایا کہ جہنمیوں کی جو انتنیاں ہیں وہ کٹ کٹ کر گر جائیں گی، اور وہ پانی جب منہ کے قریب کیا جائے گا تو فرمایا کہ یشوی الوجوہ، کہ وہ پانی چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ لیکن جہنمی لوگ، ان کو پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ ان کو وہ پانی بھی پینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے تذکرے اپنے بندوں سے محبت کی بنیاد پر فرمائے۔ اب سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور انہی نعمتوں کے تذکرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا، اور جہنم کے تذکرے کے ساتھ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا کہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فرمایا کہ تم پر جہنم کا دھواں، جہنم کی آگ چھوڑ دی جائے گی، تم اسے ہٹا نہیں سکو گے۔ تو یہ جہنم کا تذکرہ فرما کر، جہنم کی آگ کا دھوئیں کا تذکرہ فرما کر پھر یہی ارشاد فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اب اس کے اندر نعمت کیا ہے؟ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر نعمت یہ ہے کہ جہنم کا تذکرہ کر دینا، جہنم کی سختی کو بیان کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ جہنم کی سختی کا تذکرہ فرما دیا کہ اے میرے بندو، یہ جہنم اتنی زیادہ سخت ہے، لہٰذا تم ایسے اعمال نہ کرنا کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام ہے۔ اور صحابہ کرام، ان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ جہنم کا تذکرہ سنتے تو رونا شروع کر دیتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اس لیے کہ ان کو جہنم کا تذکرہ سن کے 100% ان کو یقین تھا، ان کو آخرت پر ان کا یقین کامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بالکل حق سچ فرما دیا۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں، اس لیے ہم جہنم کا تذکرہ سن کے بھی ہم گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ دو صحابیوں کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا آپس کے اندر ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ تو وہ اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، فیصلہ فرما دیجئے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کسی ایک نے جھوٹ بول کر اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا لیا تو وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کے گلے کے اندر آگ کا توق ڈال دیا ہے، جہنم کا توق ڈال دیا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ جہنم کا توق، آگ کا توق ہمارے گلے میں ڈالا جائے گا، تو دونوں صحابی نے زمین کو چھوڑ دیا۔ دونوں صحابی یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرے بھائی کو زمین دے دیں، مجھے یہ زمین نہیں چاہیے، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔
اس لیے کہ ان کا یقین کامل تھا، ان کا ایمان کامل تھا، وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج ہم جہنم کی سزاؤں کو، جہنم کے تذکرے کو بھی سنتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج ہم جنت کے تذکرے کو سنتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کی تو یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ اگر کھجوریں بھی کھا رہے ہیں تو میدان جنگ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں یہ کب تک کھجوریں کھاؤں گا، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ اعمال کیا اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے جنت کے شوق کے اندر۔ ان کو جنت کا اس قدر یقین تھا اور جہنم کا اس قدر خوف تھا کہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے تیار تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا کہ یہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کے لیے رکھ دیا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، تو جہنم خود اس بندے کے حق میں سفارش کر دیتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو مجھ سے بچا لیجئے۔ یہ اب جہنم کو کیا اختیار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ کہیں پر فرشتوں سے کہہ دیا کہ اے فرشتوں تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو، کہیں پر جہنم کو کہہ دیا کہ اے جہنم تم بھی ان بندوں کے حق میں سفارش کر دینا۔ کہیں پر انبیاء علیہ السلام کی سفارشیں ہیں، حفاظ کی سفارشیں ہیں، علماء کی سفارشیں ہیں، شہداء کی سفارشیں ہیں۔ تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ آدمی متوجہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو پیش کرے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن میرے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزوری دکھلانا، عاجزی دکھلانا، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جس طرح اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا اور تکبر کرنا، بڑائی کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اس کی جو ضد ہے تکبر کی، عاجزی، انکساری، ندامت، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنا، یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر بڑا محبوب ہے۔ جب آدمی اپنی عاجزی، کمزوری دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے پر مہربان ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔